السلام علیکم ناظرین، آج میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برتاؤ ان کے اجمالی فضائل بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے یہ چند قصے نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم موٹی کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی متعدد کتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا، پھر مدرسے کے مشاغل اور وقتی عوارض رکاوٹ بادھا کی وجہ سے تعویق دیر میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں کہ جتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابل انتفاع فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کے شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دین کے بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حضور سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اس خاتمے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کے اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کر لیں اور کوئی اچھا محمل تجویز کر لیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کریں بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کیا کریں اور عیب کی باتوں سے سکوت کریں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے،
ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی شکوہ کرنے والے رکوع کرنے والے ہیں اور کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبادیات کے آثار بے وجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی یہ مثل ذکر کی ہے: جیسے کھیتی کی، اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی یہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کے اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے یہ نمونہ دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلاوے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابیوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیات ہو یا آیات کے فرق سے ترجمے میں فرق ہو جائے گا، جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ ارشاد ہے: ترجمہ: حقیقت اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے بھی فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ بیت جس کو بیت الشجر کہا جاتا ہے۔ آخر باب کے قصے میں 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: ترجمہ: ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے:
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف، ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اور اس وجہ سے قاضی عیاض کو اس کی ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدد طرق کی وجہ ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو، کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایت ذکر کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔